اس وقت ہمارا پورا ملک ڈوب چکا ہے، کچھ کو سیلاب اور بارش کے پانی نے ڈبویا ہے تو کچھ انسان اپنی انا میں ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ انسانوں کو تکبر اور حسد کی آگ نے ڈبویا ہوا ہے تو کچھ انسان دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ انسانوں کو اس دنیا کی لذتوں نے چکا چوند روشنیوں نے ڈبویا ہوا ہے تو کچھ انسانوں کو معاشرے کے برادری کے رسم و رواج نے ڈبویا ہوا ہے، کچھ انسان شرک بدعات اور خرافات میں ڈوبے ہوئے ہیں تو کچھ انسان دنیا کی دوڑ میں، شہرت کی دوڑ میں اور دنیا کی حرص اور ہوس کی دوڑ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ غرض ہر انسان ڈوبا ہے اور ہماری نوجوان نسل نے تو ڈوبنے کی انتہا کر دی ہے۔ سوشل میڈیا کے اس طوفان بدتمیزی میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ ان علاقوں میں جہاں پر سیلاب آیا ہوا ہے ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، سیلفیاں لی جا رہی ہیں، ٹک ٹاک بن رہے ہیں اور ڈانس ہو رہے ہیں، اور ایسے جا کر وہاں پر دریا کے پانی کو دیکھا جا رہا ہے جیسے چڑیا گھر میں کوئی نیا جانور آ گیا اور اسے اس شو کو دیکھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، پکنک منائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ یہ جو سیلاب آتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی طوفان آتے ہیں، کبھی وبائیں اور بلائیں آتی ہیں، یہ کیوں آتی ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افلا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون، یہ دیکھتے نہیں، یہ غور و فکر نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے، ہم انہیں سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ضرور آزماتے ہیں، ثم لا يتوبون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے۔ ہمیں تو توبہ کرنی چاہیے تھی، استغفار کرنا چاہیے تھا، ان علاقوں میں جائیں تو ان کی مدد کرنے کے لیے جائیں، ان کی ہیلپ کرنے کے لیے جائیں، یہ پکنک پوائنٹ نہیں ہے۔ یاد رکھیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا استغفروا ربکم، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، ثم توبوا الیہ، توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اپنے رب سے توبہ کرو، اللہ آسمان سے رحمت کی بارش برسائیں گے، اللہ تمہیں مال دیں گے، اللہ تمہیں بیٹے دیں گے، اللہ تمہیں کھیت و کھلیان عطا کریں گے، اللہ تمہاری قوت کو زیادہ کر دیں گے۔ لیکن اس قوم نے کیا کیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے استغفار نہیں کیا، معافی نہیں مانگی، اپنے گناہوں پر اڑ گئے، شرک اور بدعات پر اڑ گئے، انہوں نے کہا ہمیں ہمارے بت کافی ہیں، یہ بت یہ ہمیں بچا لیں گے طوفان سے، یہ ہمیں بچا لیں گے پانی سے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر طوفان بھیجا، زمین سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی آیا اور پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا گیا۔ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا وہ نوح علیہ السلام کے طوفان کا انتظار کر رہے ہیں کہ طوفان نوح آئے اور پوری قوم ملیا میٹ ہو جائے؟ کب ہم توبہ کریں گے؟ کب ہم معافی مانگیں گے؟ کب ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں گے؟ خدا را اپنی زندگی کا مقصد کو سمجھیے، اس سیلاب کو مذاق مت بنائیے، اس سیلاب کو پکنک کا ذریعہ مت بنائیے۔ اللہ تعالیٰ سے بحیثیت قوم ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ کتنے جرم ہیں جو ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں، کتنے گناہ ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کو مانیں، اللہ کے سامنے مجرم بن کر توبہ اور استغفار کریں، آنسو بہائیں۔ آج سیلاب نے کسی کے گھر ڈبوئے ہیں تو ہمارے گھر بھی ٹوٹ سکتے ہیں، زلزلہ کہیں اور آیا ہے تو یہاں بھی آ سکتا ہے، ہم اللہ کی پکڑ سے بھاگ تو نہیں سکتے نا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنے ان بھائیوں کی جتنی مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کریں، ان کی ہیلپ کریں جن کے گھر ٹوٹ چکے، جن کے اپنے پانی میں ڈوب گئے، جن کے کاروبار ختم ہو چکے، جتنی ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، عافیت کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اپنے بھائیوں کی ہیلپ کریں، ان کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ صرف ایک ہی راستہ ہے، صرف ایک ہی راستہ ہے بچاؤ کا، اور وہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مجرم مان کے، اپنے گناہوں کو تسلیم کر کے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں اور اپنے گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دیں، اپنی انا سے نکلیں، غفلتوں سے نکلیں، جاگیں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں، برادری کے رسم و رواج سے نکلیں، شرک و بدعات کو چھوڑیں، قرآن و سنت کو سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، ان جیسا بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری قوم کی، ہماری بستیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور بحیثیت قوم ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں انڈیا نے پانی چھوڑ دیا، اب انڈیا نے پانی بند کر دیا، انہوں نے ڈیم بنائے، ہم نے کیوں نہیں بنائے ڈیم؟ ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں کہ ہم ڈیم نہیں بنا سکتے؟ اور کیوں نہیں بنے؟ بحیثیت قوم ہم سب نے یہ سوچنا ہے، اس کا جواب تلاش کرنا ہے کہ ہم ڈیم کیوں نہیں بنا سکے، کوئی پراپر اس کا حل کیوں نہیں سوچ سکے، ہم ٹیکنالوجی میں آگے کیوں نہیں جا سکے کہ ہم نے بس جو ہے یہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنا کے اور پوری قوم جو ہے ٹک ٹاک پہ لگی ہوئی ہے، یہ کام کرنا ہے ہم کوئی مثبت پہلو اٹھائیں، ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے ادارے اس بات کی طرف سوچیں کہ ہر سال یہ جو سیلاب آتے ہیں وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی بند، جب ضرورت ہوتی ہے پانی بند کر دیتے ہیں، اور جب وہ خود ڈوبنے لگتے ہیں پانی ہماری طرف چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمیں بھی تو کچھ جو ہے کوشش کرنی چاہیے، کچھ اپنی ترجیحات بدلنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیں، اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے، اور بحیثیت قوم ہم سب کو اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے، دونوں کام کرنے چاہیے، ایک اپنے گناہوں کو دیکھیں، اپنی زندگیوں کو درست کریں، اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی والے کاموں سے بچیں، جب اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں تو اللہ رب العالمین نعمتیں چھین لیتے ہیں، جب ناشکریاں ہوتی ہیں تو اللہ رب العالمین نعمتیں چھین لیتے ہیں، پھر اللہ کی شکر گزاری کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ رب العالمین سے آئندہ عافیت کا سوال کریں، اپنے ان بھائیوں کی مدد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ
हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाएं। वस्सलाम।